بہت سی چیزیں اب کھائی جانے لگیں، بہت سی سبزیاں اور کھانے تھے جو پانی گلا دیتا تھا اور ان میں غذائیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بوائلنگ فوڈ کریٹڈ نیو ٹیسٹ سینسیشنز، کھانے کو جب ابالا جاتا ہے اس میں خاص قسم کا زبردست ذائقہ بھی آ جاتا ہے۔ اور سوپ یہ تو ابلتا ہی ہے نا۔ 1882 میں ایک کتاب شائع ہوئی، اس میں سوپ کے بارے میں لکھا تھا کنوینئنٹ، اکنامک، ہیلتھ فل، یعنی بہت آسان ہے اس کو بنانا، بہت سستا ہے اس کو بنانا، اور بہت جلدی یہ بن جاتا ہے۔ It must be skillfully prepared so that it can please your eye and gratify the plate۔ بڑے ماہرانہ انداز سے سوپ کو پکائیے گا تاکہ یہ آپ کی نظر کو بھلا لگے اور پلیٹ پر بھی اچھا لگے۔ تاریخ میں ایک ایسا شیف بھی آیا ہے، شیف سے مراد وہ بندہ جو کھانا پکانے کا ماہر ہوتا ہے، جسے کنگ آف شیفس اور شیف آف کنگز کہا جاتا تھا، یعنی تمام کھانا پکانے والوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا شیف۔ اس نے 30 سال کے اندر 17 کک بکس لکھی، یعنی وہ کتابیں جن میں کھانے کی ترکیبیں لکھی جاتی ہیں، اور ان میں 700 مختلف انداز سے سوپ پکانے کے طریقے بھی لکھے۔ اس کے مطابق سوپ کین ڈو مور ٹو لفٹ دا اسپرٹ اینڈ اسٹیمولیٹ دا ایپیٹائٹ دین اینی ادر فارم آف فوڈ، یعنی بھوک لگانے والی اور موڈ کو فریش کرنے والی کوئی ڈش سوپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جناب، اگر سوپ کو صحیح طریقے سے پکایا گیا ہو۔ اٹس اے فوڈ فار تھاٹ، یہ سوچوں کو نیا کر دیتا ہے۔ تاریخ میں بہت سے مقامات پر جب قحط پڑا تو سوپ نما چیز، شوربہ وغیرہ وہی تقسیم کیا گیا کیونکہ سستا ہوتا اور بہت سی مقدار میں تیار کیا جاتا۔ اس حوالے سے دلچسپ واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم، جن کا اصل نام تو کچھ اور تھا، بہت ہی سخی، بہت ہی بہادر اور بہت ہی زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے۔ ایک سال عرب میں شدید قحط پڑا اور لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، تو حضرت ہاشم وہ ملک شام سے سوکھی روٹیاں لے کر مکہ شریف پہنچے، روٹیوں کا چورا بنایا اور اونٹ کے گوشت کے شوربے میں اس کو ڈالا اور تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کے کھلایا۔ اس دن سے لوگ آپ کو ہاشم کہنے لگے، یعنی روٹیوں کا چورا بنانے والا۔ دنیا میں سب سے مشہور سوپ وہ چکن نوڈل سوپ ہے، اور تحقیق کے مطابق عورتیں 3 گنا زیادہ سوپ پیتی ہیں مردوں سے۔ اور اگر آپ کے بچے سبزیاں نہیں کھاتے، منہ بناتے ہیں، تو جناب ساری سبزیاں سوپ میں ڈال دیجئے اور مزیدار سوپ ان کو کھلا دیجئے۔ ایک قسم کا کنڈینسڈ سوپ یہ بھی ایجاد کیا گیا 1897 میں، یعنی سارا کچھ آپ ایک ڈبے میں ڈال دیجئے اور جب آپ نے وہ ڈبہ کھولا اس میں دودھ یا پانی ڈالا اور مزیدار سوپ تیار۔ اس سے بیسٹ فوڈ آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی ملا۔ عام طور پہ یہ ملٹری یا جو سفر کے اندر لوگ ہوتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے، یا وہ طالب العلم جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ پاکٹ سوپ بڑا زبردست تھا۔ جدید دور میں یہ سوپ ایک تجرباتی ڈش ہے، یعنی نئی نئی چیزیں ڈال کر منفرد انداز سے پکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر تجربہ کامیاب ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ناکامیاب ہو تو پھر جو سوپ کے نام پر پکا ہے وہ سب کو کھانا بھی ہوتا ہے۔ عام طور پہ سوپ کو سردیوں کا کھانا کہا جاتا ہے، ونٹر فوڈ کہا جاتا ہے، اور ایسا ہے بھی کہ یہ گرم سوپ سردیوں میں جسم کو گرم کرتا ہے، اور جو چیزیں سوپ میں ڈلتی ہیں وہ سردیوں میں زیادہ اگتی ہیں۔ بہت سی تحقیقات کے مطابق سردیوں میں ہونے والے فلو، نزلہ، زکام میں بھی یہ سوپ اچھی قوت مدافعت فراہم کرتا ہے۔ سوپ کھانے کے 5 مختصر فوائد سنیے۔ سوپ از پاور پیکڈ ود نیوٹرینٹس، آپ کا ڈیلی کا جو کوٹا ہے سبزیوں کا اور غذائیت کا، سوپ انہیں پورا کر دیتا ہے۔ انیکسپینسو، ایزی ٹو پریپیئر اینڈ کمفرٹیبل فوڈ، بڑی جلدی پک جاتا ہے، سستا ہے اور سب کے لیے آسان ہے اس کو پکانا۔ دے کیپ یو ہائیڈریٹڈ، یہ پانی کی کمی بھی پوری کرتا ہے۔ امیون سسٹم، ڈیزیز فائٹنگ کے لیے یہ سوپ مختلف بیماریوں کے خلاف زبردست دفاع کا کام بھی کرتا ہے۔ سوپ کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں، لیکن یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سوپ کن اجزاء سے بنایا ہے۔ اگر اس میں نمک مرچ کم ہے اور مصنوعی چیزیں بھی کم ڈالی گئی ہیں، بلکہ سبزیاں اور گوشت کا استعمال زیادہ ہے، تب تو یہ بھرا ہوا ہے غذائیت سے۔ آیووا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اچھا سوپ اگر آپ پی رہے ہیں تو اپنے جسم کے اندر وائٹامن، فائبر، منرلز اور بہت سے نیوٹرینٹس اندر لے کر جا رہے ہیں۔ اس سے وزن نہیں بڑھے گا، دل کی بیماریوں میں حفاظت رہے گی۔ مسلسل استعمال سے جسم میں ٹرائی گلیسرائڈز بھی کم ہوں گے، اور گٹ بیکٹیریا، وہ فرینڈلی جراثیم جو کہ آپ کے پیٹ کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی افزائش بھی ہوگی۔ سوپ عام طور پہ سپ بائی سپ، یعنی آہستہ آہستہ آرام سے پیا جاتا ہے، اسی لیے اسے مائنڈ فل ایٹنگ کہتے ہیں،
کہ بڑی توجہ کے ساتھ ایک کام کو کیا جا رہا ہے۔ ایک ماہر غذائیت کے مطابق سانس کی بیماریوں میں مبتلا افراد کے اندر بھوک کم ہو جاتی ہے کیونکہ جسم کے اندر سوزش بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں سوپ کا امامی ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے 4 ذائقے ہوتے ہیں، کھٹا، میٹھا، نمکین اور کڑوا۔ یہ 5واں ذائقہ ہے، امامی ذائقہ، یہ جو سوپ کا ہوتا ہے، اور اکثر جیپنیز ڈش کے اندر بھی یہ ذائقہ ملتا ہے۔ اور جیسے ہی انسانی دماغ زبان پر یہ امامی ذائقہ محسوس کرتا ہے، وہ پوری گٹ کو متحرک کر دیتا ہے اور انسان کو بھوک لگنے لگتی ہے۔ اور سوپ میں موجود کالی مرچ اور لہسن وہ بلغم کو بھی ختم کرتے ہیں، یعنی یہ میڈیسنل کوالٹیز رکھتا ہے، دوائی کی طرح کام کرتا ہے۔ تو ناظرین، خوب سردیوں میں گرمیوں میں سوپ پیجئے اور صحت مند رہیے۔